اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن ولا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے گزارش ہے سید اعجاز حسین جعفری بیگم، سید محمد علی، سید شوکت علی، سید محمود علی، شمیم اختر فردوس جہاں اسی خانوادے کے دیگر مرحومین اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے اور اے حبیب ان سے کہیے کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو جاؤ اس بات پر کہ اس قرآن کی طرح کی ایک کتاب بنا کر لیا، لا یاتون بمثلہ، تو سب مل کر بھی ایسی کتاب نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ کہ تم سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، پشتی بان بن جاؤ، سب کچھ ہو جائے، ایسی کتاب نہیں لا سکتے۔ 2 منٹ میں خلاصہ کل کی مجلس کا، پھر آگے چلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں تھا تو پروردگار عالم نے کم کر دیا، چیلنج کو کم کر دیا۔ سورہ ہود میں فرمایا ام یقولون افتراہ، کیا تم یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ رسول نے اپنی طرف سے یہ بنا لیا، جو اردو میں کہتے ہیں کہ گڑھ لیا۔ ترجمے میں بھی یہی لفظ لکھا ہے، اس لیے وہی لفظ پڑھ رہا ہوں میں۔ ام یقولون افتراہ، یعنی افترا پردازی نا، وہ کل سمجھایا تھا کہ اپنی طرف سے گڑھ لیا۔ فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، چلو تم ایسے 10 سورے گڑھ کے لیا۔ اگر اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے یہ سب گڑھ لیا تو ویسے 10 سورے بنا کے لیا، وہ بھی ناممکن ہو گیا۔ اور کم کر دیا سورہ بقرہ میں، اگرچہ کہ یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ 2 مقامات پہ اور بھی آیا، لیکن ایک ہی کافی ہے آپ کے لیے۔ سورہ بقرہ 23ویں آیت میں بالکل کم کر دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہاں ایک لفظ رہ گیا تو پورا کر دیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وہاں یہ تھا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جس کو اپنا مددگار بنا سکتے ہو، استطاعت لا سکتے ہو۔ اس لیے میں نے پورا کر دیا کہ وہ پہلے ریکارڈ ہو گیا تھا، اور آپ آج کل جانتے ہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے لوگ موبائل لے کے تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں سے کوئی لفظ نکلے اور پھر اس کا کام کیا جائے۔ خیر، تو میں نے اس کو درست کر دیا کہ جس کو بھی تم میں استطاعت ہے، وَدُو مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، جس کو تم لا سکتے ہو مدد کے لیے لیا۔ ان کنتم صادقین، اگر من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جس کو چاہتے ہو لے آؤ، ان کنتم صادقین۔ سورہ بقرہ میں وہی بات آ گئی،
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسا ایک سورہ بنا کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور جو بھی تمہارا ساتھی ہے، تمہارا ساتھ دینے والا ہے، تمہارا ہمراہی، ان سب کو بلا لو. من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کو چاہتے ہو بلا لو اپنی مدد کے لیے. ایک سورہ بنا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے. اور سب سے چھوٹا سورہ ہم نے بتا دیا. اس پہ بات بھی کریں گے چھوٹے سورے پہ انشاءاللہ. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 5 مجلس میں زندگی رہی بات کریں گے. لیکن ابھی بتا دیا کیونکہ سورے کے تعین نہیں کیا کہ یہ سورہ بنا لو سورہ بقرہ جیسا بنا نہیں. حالانکہ ان صدیوں میں پتہ نہیں کتنی کوششیں ہوئی، لوگوں نے بنا بنا کے سورہ ڈالے. لیجئے جی ہم نے بنا لیا، لیجئے جی ہم نے بنا لیا. لیکن تھوڑی دیر میں اس کی کلی کھل جاتی ہے، کیونکہ فصاحت اور بلاغت، یعنی جس معراج پہ قرآن، یوں سمجھ لیجئے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کم از کم 25 اور زیادہ سے زیادہ 45 علوم تک کا تذکرہ ہے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے. یعنی اتنے علوم پر حاوی ہو انسان جب جا کے قرآن کی تفسیر کرنے کے قابل ہوگا. لیکن ماشاءاللہ آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، جس کی جو مرضی لفظ اٹھاتا ہے اور تشریح کرنا، تفسیر کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جو ہم اصل بات ہے وہ بتا رہے ہیں. تو اس معیار پہ، سورہ کوثر کے معیار پہ بھی کچھ نہیں اترا، لہذا ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا کہ نہیں بھائی چھوڑو اس کو، ختم کرو. یا تحریف کرنے کی کوشش کی گئی. تحریف لفظی، تحریف معنوی تو بہت ہے، ظاہر معنی کو بدل دیا گیا ادھر سے ادھر، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ بحث ہے. تحریف لفظی کی بھی کوشش کی گئی کہ لفظوں کو بدل دیا جائے، مگر لفظوں کو بھی بدلنے سے فوراً پکڑا گیا انسان، فوراً پکڑا گیا کہ نہیں یہ لفظ قرآن کا نہیں ہے، یہ اللہ کی وحی نہیں ہے، نکال دیا جاتا تھا اس کو. یہی فرق ہے حدیث میں، نہج البلاغہ میں اور قرآن مجید میں. یہی فرق ہے کہ قرآن مجید نہج البلاغہ میں بھی جہاں مولا کا قول آئے گا، یہ مولا اپنے اقوال کے درمیان میں قرآن مجید کی آیات لے کر آئیں گے تو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آیت الہی ہے جو مولا عارفان نے استعمال کی ہے. باقی آپ کا کلام ہے، جبکہ وہ ایسا کلام ہے مولا کا کہ اس کلام تک بھی کوئی بشر پہنچ ہی نہیں سکتا. اس پہ ہم پہلے کئی بار آپ سے بات کر چکے. بس یہاں تک تھی بات. اب بات کو لے کر چلتے ہیں آگے کہ قرآن مجید جو اہل بیت کے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ قصیدہ بیان کر رہا ہے. یہ دلیلیں بھی ہیں اس کے اوپر نا، دلیلیں دیتے بھی رہیں گے وقتاً فوقتاً. کوئی صفحہ ایسا نہیں، میں احتیاط کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سورہ، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی آیت، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی صفحہ قرآن مجید کا ایسا نہیں ہے کہ جو فضائل اہل بیت سے خالی ہو. اب میں نے عرض کیا نا، شواہد التنزیل اور دیگر کتابیں ہیں جن میں اہل سنت علماء نے ماشاءاللہ سب بیان کیا. ارجاء المطالب میں بیان کیا، عبید اللہ امرتسری نے بیان کیا، سب نے بیان کیا کہ بھائی ہے ایسا ہے. ہر جگہ اہل بیت ہے، ہر جگہ اہل بیت ہے. نام نہ لینے کی وجہ کل میں بتا چکا، یا پتہ نہیں کہیں اور بتا چکا کہ نام لے دیے جاتے تو پھر کیا ہوتا، حدیث والا حشر ہو جاتا. حدیثوں میں کیا کچھ نہیں کیا گیا نا حدیثوں میں. اب آگے پیچھے کر دیا گیا، نام بدل دیا گیا، فضیلتیں بدل دی گئی، ادھر بدل دی گئی، ادھر بھائی کچھ بھی کر لو، کہیں سے بھی کر لو. کچھ احادیث ایسی میں پیش کروں گا کہ جس میں کسی کی جرت نہیں ہو سکی کہ اس میں عدل بدل کر دیتا، اور وہی حدیثیں حجت بن گئی لوگوں کے لیے. حجت قائم کری ان حدیثوں نے کہ لوگوں نے پلٹنا شروع کر دیا. جن کے دلوں میں حق ہے، جن کے دلوں میں نہیں ہے، ان کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث، خوارج کا ایک گروہ بحث کے لیے آیا تھا. آپ سے لمبا مناظرہ ہے، کبھی پیش کیا ہوگا 15-20 سال پہلے، یاد نہیں مجھے، لیکن بہرحال میں خلاصہ کیے دیتا ہوں. وہ آئے تھے حدیثیں جمع کرنے نکلے تھے، وہ بصرے سے حدیث جس سے مل جائے حدیث. مدینے بھی آ گئے، امام کو نہیں پہچانتے تھے،
امام کو نہیں پہچانتے تھے. مسجد نبوی میں کہ مسجد نبوی کے لوگ پہچان گئے کہ کون سا قبیلہ ہے, نام نہیں پتا کہ اس گھر میں چلے جاؤ یہاں بھی حدیث مل جائے گی. میمون ابن عبداللہ جو امام کے خادم بھی ہیں, غلام بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں, انہوں نے امام کی خدمت پہ آ کے وہ والا گروہ آیا ہے, وہ بصرے سے جو حدیثیں جمع کرتا پھر رہا ہے, وہ آپ سے بھی حدیث لے کے میرے گھر میں کس نے بھیجا, ان کو کس نے بلایا, کہ مسجد سے کسی نے بتا دیا, اب میں کیا کروں, بیٹھے ہوئے باہر. کہا اچھا بلاؤ. جب بلایا تو کہا حدیث لکھوائیے. اس نے کہا پہلے کچھ حدیثیں جمع کی ہیں. ہاں بہت جمع کی ہیں, پورا عالم اسلام گھوم رہے حدیثیں جمع کرتے پھرنے. کہا جو جمع کی ہیں کچھ سناؤ. کہا ہم تو آپ سے سننے آئے, آپ کہہ رہے تم سناؤ. بھائی کچھ سناؤ تو میں بھی تمہیں بتاؤں, کچھ تو بتاؤ. تو اب سنیے حدیثیں کیا لے کر آئے. اب آپ کو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, تاریخی حوالہ دے رہا ہوں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ 1400 سال میں کیا کچھ ہوا ہوگا. آج ایک چھوٹی سی بات ہے, بغض علی پہچاننا ہے نا. ابھی چھوڑ, مجھے بحث نہیں, میں زیادہ ان چکروں میں پڑھتا نہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ کھلاڑی نے بیچارے کے منہ سے, میں کہتا ہوں غلطی سے نکل گیا یا علی مدد. آپ اس سے بغض علی کا اندازہ لگائیے, اس سے وہ نفرت, وہ حسد, وہ عداوت آپ کے سامنے آئے گی لوگوں کی. اس نے بیچارے نے دوڑنے سے پہلے کہہ دیا یا علی مدد, ہو قیامت ہو گئی پوری دنیا. ایئرپورٹ سے سیدھے ایک مرکز لے کے گئے, وہاں نمازیں پڑھوائیں, کلپیں چلوائیں, ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا. ارے بھائی تمہارا ہے, تمہیں کو مبارک. لیکن کاش کے نیزہ پھینکتے وقت بھی وہ کوئی اور نام لے دیتا نا. یعنی اس سے آپ بغض علی کا اندازہ لگا لیجئے. ان سے یہ گوارا نہیں ہوا کہ ایک کھلاڑی نے, اچھا وہ کوئی ٹی وی وہ لفظ دکھا بھی نہیں رہا, پہلی دفعہ تو لائیو دکھا رہے تھے نا تو آ گیا, اب کوئی چینل نہیں دکھائے گا. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا. تو فخر کیجئے, آپ اس کے ماننے والے ہیں. الحمدللہ کہ 1400 سال سے آپ کے دلوں میں, آپ کے والدین کے دلوں میں, اور جو وہاں بھی حق والا ہے, بھی بتا رہا ہوں, جو وہاں بھی جس کے دل میں حق ہے وہ دوڑ دوڑ کے ادھر آ رہا ہے, اس چیز کو دیکھ کے ادھر آ رہا ہے کہ کیسے لوگ ہیں. ان سے علی کا نام اتنا بھی گوارا نہیں. پھر کہتے ہیں ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں. ڈھٹائی تو دیکھیے آپ, ڈھٹائی دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں. یہ علی کو مانتے ہو ایک نہ. اور یہی وجہ جو ہمیشہ میں کہتا ہوں, یہی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے ساری دنیا میں. جب تک نعرہ حیدری لگتا تھا عزت ہی عزت تھی. یاد آ گیا میرا اشارہ, سمجھ گئے نا آپ؟ اتنا ہی کافی ہے, ورنہ ہوگا کوئی ڈالا باہر کھڑا ہوا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کل اس بیچارے کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ کسی سیاسی پارٹی کا پکڑا گیا ہے. ہر کوئی اس کے کان میں یہ ایسے پریس کانفرنس بیچارہ کیے جا رہا تھا, ڈر ڈر کے. اس کی مصیبت ہو گئی تھی. اس نے کہا جیت کے پھنس گیا, میں تو گولڈ میڈل جیت کے پھنس گیا بھائی. ایک ادھر سے پرچی دے رہا ہے, یہ کہو, دوسرا ادھر سے پرچی کہہ رہا ہے, تیسرا کان میں سور پھونک رہا ہے, یہ پھنس گیا. وہ ہمیں اس پہ ترس آ رہا تھا, اور مجھے تو اس پہ ترس آ رہا تھا بیچارے میں. کہاں پھنس گیا بھائی, یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ, کیا مصیبت ہو گئی. اتنے پریشر پہ, چلو وہاں چلو, ادھر چلو, نماز پڑھو, اعلان کرو, تاکہ ہم دنیا کو بتائیں ہمارا ہے, علی والا نہیں ہے. دیکھا اب آئیے آپ کو بتائیں کیا فرماتے ہیں امام. ابھی آیا گرو, کام کی چیز ہے آپ کے لیے. گرو آیا, امام نے کہا سناؤ. کہا جعفر ابن محمد نے فرمایا. اب میں وہ نقل کر رہا ہوں جو وہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. انہی نے کہا. اب ہوگا کیا, لوگ نکالیں گے وہ جو میں کہہ رہا ہوں. کہیں دیکھو مولوی کیا کہہ رہا ہے. امام جعفر صادق نے کیا فرمایا, یہ نہیں لگائے گا پیچھے کہ خوارج نے کہا.
ہے نا، وہ تو ہٹ گیا. اب میں آپ کو طریقہ واردات بتا رہا ہوں کہ طریقہ واردات کیا ہے. اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ امام کی خدمت میں آئے وہ گروہ، اس نے آ کے جب امام نے کہا کوئی حدیث کا، اب وہ کہہ رہا ہے، وہ گروہ کہہ رہا ہے کہ جعفر ابن محمد نے فرمایا. اور کس کے سامنے کہہ رہا ہے؟ جعفر ابن محمد کے سامنے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں پہچانتا. کہتے جعفر ابن محمد نے فرمایا. کیا فرمایا؟ اب سنیے آپ، کل نبیذ حلال الا الخمر. اب وہ بدبخت کہہ رہے ہیں کہ جعفر ابن محمد نے فرمایا کہ ہر قسم کی شراب حلال ہے سوائے انگور کی شراب کے، ہے نا. اب فنکار کیا کرتے ہیں؟ ایڈٹ کریں گے، ایڈٹ کر کے. اب مولانا حسن ظفر کہہ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کل نبیذ حلال الا الخمر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے سوچیں گے بعد میں، پہلے فارورڈ کرنا واجب سمجھیں گے، ہے نا، ورنہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، نماز قضا ہو جائے. یہ میسج فارورڈ کرنا قضا. سمجھ رہے میری بات؟ ہم ان مشکلات اور ان فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں آج کل. ان فتنوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا اپنی ذرا سی پبلسٹی کے لیے، اپنی ذرا سی ویورشپ کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے. جتنے بڑے آدمی پہ کیچڑ اچھالو گے اتنا مشہور ہو اتنے سبسکرائبر مل گئے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ اللہ بچائے ان فتنوں کے دور سے. بعض اوقات تو یہ چاہتا ہے کہ کاش پہلے نکل گئے ہوتے، یہ دور ہی نہ دیکھا ہوتا. یقین جانے اللہ، یقین جانے جو انسان جس کا تھوڑا سا بھی ضمیر زندہ ہو اور وہ سینسٹیو ہو، حساس ہو، وہ کیسے برداشت کرے یہ سب. اپنے لیے نہیں کہہ رہا میں، جس کے لیے بھی ایسا کیا جا رہا. کوئی عزت دار چھوڑا تم نے؟ کوئی عالم، کوئی مرجع، کوئی شخص، کوئی ادیب کسی کو چھوڑا عزت دار؟ اس سوشل میڈیا نے، یا سوشل میڈیا ٹرینڈ چل رہا ہے، سوشل میڈیا نے کیا کیا تمہارے ساتھ معلوم ہے تم کو؟ تمہارا اعتبار ختم کر دیا، تمہارا اعتماد ختم کر دیا. اب تمہیں کسی پر اعتبار نہیں رہا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ کیا، اس کے بارے میں یہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں یہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں یہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جھوٹے لوگ، کذاب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پیچھے سے فیڈ بیک ہو رہا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور وہ کر رہے ہیں. میرا کام ہے بتانا، جب تک طاقت ہے بولنے کی، جب تک سمجھا رہا ہوں، تاکہ حجت تمام رہے. کیونکہ جیسے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے ایسے یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. کوئی یہ تو نہ کہہ سکے نہیں کسی نے ہمیں متوجہ نہیں کیا، ہمیں بتایا نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بہرحال اللہ بچا کے رکھے. کیا کہا میں نقل قول کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں میں؟ نقل قول. اب یہ اس میں سے جناب پوری مجلس سنیں گے، کہیں گے او ہو پکڑا گیا، یہ نکالو، یہ نکالو بس. حسن ظفر نے کہا، دیکھیے حسن ظفر کیا کہہ رہا ہے، میرے منہ پہ لگا ہوا کراس. حسن ظفر بدبخت نے کیا کہا دیکھو، کہہ رہا ہے کہ امام نے کہا ہے کہ ہر قسم کی شراب حلال ہے سوائے انگور کی شراب. قیامت کے دن ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہے، کیونکہ اس کا اثر پڑتا ہے قوم پر اور ملت پر اور مذہب پر. جتنا بھی انتشار پھیلے گا ان چیزوں کا، اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ آپ پر پڑے گا نا، قوم پر پڑے گا نا. نقصان مذہب کا ہوگا، نقصان دین کا ہوگا. عجیب ہو گیا زمانہ، کیسا زمانہ آ گیا. کذاب بیٹھ، جھوٹے
جن کو کبھی آپ کسی قومی مسئلے میں لڑتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا نہ دیکھو گے، لیکن ان کے ہاتھ میں یہ آ گیا، آلہ آ گیا. سمجھ آ گئی؟ اتنا میں نے بیک گراؤنڈ کیوں بنایا؟ ایک بات سمجھانے کے لیے کہ بھائی میں نہیں کہہ رہا، نہ امام نے کہا، یہ کس نے کہا؟ خوارج کے گروہ نے. خوارج کا گروہ کہہ رہا ہے، بار بار تکرار کرے، وہ کہہ رہا ہے کہ امام نے، امام نہیں کہا، جعفر ابن محمد نے فرمایا کل نبی حلال الا الخمر، سوائے انگور کی شراب کے سب حلال. یہ ہے کتاب میرے پاس ہے، جس کو دیکھنا ہو بتا دے، میں دکھا دوں گا اس کو، کوئی مسئلہ نہیں. اور یہاں کتاب خانہ ہے ماشاءاللہ اتنا بڑا، یہاں ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. میں کوئی ادھر ادھر کی بات تھوڑی کر رہا. اچھا بھائی یہ ہو گیا. امام نے حیرت سے میمون کو دیکھا، میمون حیرت سے امام کو دیکھ رہا، یہ کیا پاگل آ گئی، کون کس قسم کے حدیث لکھی ہوئی؟ کس نے کہا؟ سفیان ثوری نے فرمایا. اس نے کہا کس نے کہا؟ تو سفیان ثوری. اچھا اور کوئی حدیث؟ اب حدیث لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ تہمت لگا رہا ہے. کس کے اوپر لگا رہا ہے؟ امام حسن علیہ السلام پہ، اور اسی طرح کی ایک امام علی علیہ السلام پہ تہمت لگا رہا ہے. کیا لگا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ جس نے چمڑے پر مسح نہیں کیا وہ بدعت گزار ہے. وہ کیا ہے؟ بدعتی ہے. ہمارے یہاں تو مجبوری ہے نا، بیمار ہو موزہ پہنے ہوئے یا برف میں بیچارہ جا رہا ہے نہیں اتار سکتا، اس کے علاوہ تو نہیں، مسح تو پیر پہ ہوگا نا، مسح تو پیر پہ نہیں. جس نے نہیں کیا چمڑے پہ مسح وہ بدعت گزار. اور جس نے معاذ اللہ جو کی وہ نہیں پی، اب میں تو نام بھی نہیں لے سکتا، وہ بھی بدعتی. جس نے غیر مسلموں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا بدعتی. امام حیرت سے دیکھ. خلاصہ کرتا ہوں کیونکہ مجلس کا وقت محدود ہے، یہ کوئی 7-8 حدیثیں ہیں لکھی ہوئی میرے پاس. کبھی آپ چاہیں گے تو میں سب لکھ کے لے آؤں گا، بھائی زبانی یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے آج کل. لکھ کے لے آؤں گا، آپ کو سب سنا دوں گا حوالوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اب کہتے ہیں کہ یہ امام نے فرمایا. پھر امام جعفر صادق، امام محمد باقر کے ان پر تہمت لگا رہا ہے، سب لگا رہا ہے. آخر میں امام نے ہاں ایک حدیث اور بڑی خطرناک کہا کہ صفین کے موقع پر علی رو رہے تھے، لاشوں کو دیکھ کے علی رو رہے تھے. یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں نہیں کہہ رہا یار، اللہ کو مان لینا، ادھر ادھر نہ کاٹ دینا میرے جملے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صفین کے موقع پہ تو حسن نے کہا بابا میں نے آپ سے منع، امام حسن کے اوپر کہہ رہا ہے، امام حسن نے کہا بابا میں نے آپ سے منع کیا تھا کہ یہاں نہ آئے. یہ وہ کہہ رہے ہیں بدبخت، یہ کام نہ کریں. تو روتے روتے حضرت علی کہہ رہے کہ کاش میں نے یہ ایسا نہ کیا ہوتا اور میں یہاں نہ آیا ہوں. یہ سنا رہے ہیں وہ بدبخت، اور یہ آج تک یہ چیزیں ان کیا کہیں نہ کہیں ہیں، اور یہ انہی کا حوالہ دے کے اپنے لوگوں کو گاؤں دیہاتوں میں بہکایا کرتے ہیں. اب سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات کہ ہوا کیا؟ ہوا یہ. اور اس کے بعد خوارج کے کشتوں پہ بیٹھ کے علی رو رہے تھے. میں نہیں کہہ رہا بھائی، بار بار کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا، یہ خوارج کے قول بتا رہا ہوں کہ خوارج یہ کہتے تھے کہ وہ کشتوں پہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا اللہ دعا کہ یا اللہ ان کو مجھے دونوں کو جنت میں ساتھ رکھنا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ امام کا حال کیا ہوگا. آپ کا یہ حال ہے، امام پر امام کے بابا اجداد پہ تہمت لگا رہا ہے ان کے سامنے بیٹھ کے، کیا حال ہوگا امام کا؟ امام کہتے، میمون عبداللہ کہتے کہ میں نے کبھی امام کی ایسی کیفیت نہیں دیکھی، ایسا متغیر ہو رہا تھا امام کا چہرہ. ظاہر ہے کہ کسی پہ تہمت لگاتے جاؤ گے اس کا کیا حال ہوگا بھائی؟ تہمت لگا رہے اس کے پر. اب وہ معصوم فرماتے کہ اچھا یہ بتاؤ یہ سب تم نے کہاں سے سنا؟ کہا وہ سفیان ثوری فلاں 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 اور ہمارے بصرے میں عام ہے. کہا اچھا اگر کوئی اس کی تردید کر دے تو کہا نہیں ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے.
کہ اچھا یہ جو تم جس جعفر ابن محمد کا نام لے رہے ہو، اگر وہ تمہارے سامنے آ کر کہے کہ یہ میں نے نہیں کہا تو مانو گے؟ کہا بالکل بھی نہیں مانے۔ اب آپ نے دیکھا کہ علی کی دشمنی میں کہاں تک جاتا ہے آدمی، عقل خبت۔ وہ کرے اگر یہ جعفر ابن محمد خدا کے کہہ دیں کہ میں نے نہیں کہا مانو گے؟ کہا بالکل بھی نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانو گے؟ کہا بھائی یہ جن لوگوں نے کہا ہے وہ بڑے ثقہ ہیں، اگر وہ حکم دیں تو ہم اپنے جانوروں کو آزاد کر دیں، ہم اپنے غلاموں کو آزاد کر دیں۔ امام نے کہا اچھا پھر حدیث لکھو۔ اب جو میں بتانے جا رہا تھا، لکھو کہ اپنا نام تو بتائی کہ نام کو چھوڑو تم حدیث لکھو، نام چھوڑو تم حدیث لکھو۔ اب حدیث لکھواتے ہیں، مولا ان کو حدیث لکھواتے ہیں۔ اجساد کو یعنی جسموں کو، جسد سے، جسد کی جمع ہے اجساد۔ اجساد کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے ارواح کو خلق کیا۔ چھٹے امام کی حدیث اب سنیے اور شکر ادا کیجئے جتنا ادا کر سکتے ہیں اللہ کا جا کے۔ فرماتے ہیں کہ اجساد کو یعنی ان مادی جسموں کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے ارواح کو خلق کیا اور ان کو ہواؤں فضاؤں میں آزاد چھوڑ دیا۔ اس عالم میں کچھ روحیں کچھ روحوں کی دوست ہو گئیں، کچھ روحیں کچھ روحوں کی دوست ہو گئیں اور کچھ دشمنی اختیار کر کے دور چلی گئی۔ بس آج بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو روحیں وہاں دوست تھیں وہ یہاں بھی دوست رہیں گی، انہیں کوئی الگ نہیں کر سکے گا، اور جو وہاں دشمن تھی وہ یہاں بھی دشمن ہوں گی۔ پھر فرماتے ہیں اور ایسی دشمن ہوں گی کہ مرنے کے بعد اگر دجال آواز دے گا تو دجال کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔ اللہ یا رسول، اب آپ کی سمجھ میں آئے؟ دجال ان کے زمانے میں ظہور کرے تو اس کے ساتھ، اور دجال اگر یہ مر جائے تو دجال آواز دے گا یہ اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ آئیے اب بات کو اور تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ بات ہماری یہ ہو رہی کہ ایک سورہ بھی تم ایسا بنا کے، چھوٹا سا بھی سورت بنا کے، سورہ کوثر بھی بنا کے نہیں لا سکتے۔ اب یہ قرآن ہے کیا؟ یہ بچے بیٹھے ہیں نا اور نوجوان بیٹھے ہیں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، یاد رکھیے اگر آپ سے کوئی کمی رہ گئی ہے نا، ان بچوں میں کوئی کمی نہ چھوڑیے، ٹھیک ہے بھائی؟ اور ہمیشہ کی طرح سونے کی اجازت ہے، گرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کھل گئی آنکھ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے یہ بچے جو ہیں نا ان کو آشنائی کریں۔ قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ انسانوں کے لیے آیا ہے، انسانوں کے لیے۔ بھئی 500-550 آیات ایسی ہیں کہ جن میں جو احکام کی آیات ہیں، اتنی ہی آیات ایسی ہیں جو محکم متشابہ اس سے بھی کم ہے، مطلق ہیں، مقید ہیں، عام ہے، خاص ہے، یہ ساری اصطلاحات ہیں۔ لے کے آپ کو اپنی قابلیت کا روب نہیں ڈالنا چاہ رہا، مراد یہ کہ باقی تو آپ کے لیے ہے نا بھائی، باقی کس کے؟ سورہ کوثر پڑھے گا سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو، سورہ قل هو اللہ احد پڑھے گا سمجھ میں نہیں آئے گا تو کہتے ہیں بھائی سمجھ میں نہیں آتا، رکھ دو، قرآن بڑی مشکل کے۔ کس نے کہا مشکل کتاب ہے؟ پروردگار کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے لیے بھیجی، تم کہہ رہے ہو مشکل ہے۔ کائے کی مشکل ہے؟ 500-550 آیات میں نے بتا دیا نا جس کے لیے مفسرین کی اور مجتہدین اور مراجع کی ضرورت پڑتی ہے۔ باقی تو آپ سے کلام کر رہا ہے اللہ، ہر بات آپ سے کہہ رہا ہے، ہر بات آپ کو سنا رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
قرآن کو نازل کیا ہے، کس لیے نازل کیا ہے؟ اس میں ما ہوا واہ ہوا شفاء و رحمت للمومنین، فیہ شفاء و رحمت للمومنین، اس میں مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت ہی رحمت ہے۔ قرآن آپ کے لیے نازل کیا ہے، میرے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ یاد رکھیے، قرآن کا موضوع ہی انسان ہے، کیونکہ انسانوں کے لیے آیا بھائی، انسانوں کے لیے لہذا موضوع بھی انسان ہے۔ اب آئیے مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اب روزانہ کوشش کریں گے نہج البلاغہ سے کوئی نہ کوئی کوٹنگ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کرتے چلے جائیں۔ ایک پیراگراف 174 خطبے کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ وَالْهَادِيُ الَّذِي لَا يُضِلُّ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ مَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ زیادتاً فی ہدن او نقصاناً فی امن۔ جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، جان لو بے شک یہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا۔ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ، کیونکہ میں نے دیکھا نا اکثر جگہوں پہ کہ مجھے بڑا دکھ بھی ہوا، افسوس بھی کہ جب قرآن کی بات کریں قرآن سے بات نہ کریں۔ بھئی کیوں نہیں بات کریں قرآن سے؟ اپنوں کی بات کر رہے ہیں، دوسروں کی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہتی کہ نہیں یہ سب کے سمجھنے کا نہیں، کس نے کہا نہیں سمجھنے کا ہے؟ ابھی تو میں نے آپ کو تفصیل بتائی کہ ظاہر بھی ہے اور قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر بھی حجت ہے، باطن بھی حجت ہے۔ چلو تم اگر باطن تک نہیں پہنچ سکتے، ظاہر تو ہے نا، ظاہر ہے کہ نہیں ہے؟ آیے تطہیر میں ظاہر ہے کہ نہیں ہے؟ آیے انما میں ظاہر ہے کہ نہیں ہے؟ آیے ولایت میں ظاہر ہے کہ نہیں ہے؟ آیے بلغ میں ظاہر ہے کہ نہیں؟ آیے مباہلہ میں ظاہر ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ وہ باطن در باطن کو چھوڑو، وہ جتنا تم آگے جاؤ گے، جتنا غوطہ زن ہوگے، اتنے ہی زیادہ موتی، گھونگے، سیب سب نکالتے چلے جاؤ گے، لولو مرجان نکالتے چلے جاؤ گے، لیکن ظاہر بھی تو حجت ہے نا۔ اب فرما رہے ہیں مولا هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ، یہ وہ نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی بھی فریب نہیں دے گا۔ وَالْهَادِيُ الَّذِي لَا يُضِلُّ، یہ وہ ہدایت کرنے والا ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرے گا، کبھی گمراہ نہیں کرے گا، یعنی ہمیشہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف ڈالے گا۔ جن کے دل میں کجی ہے ان کا ذکر الگ آ جائے گا، بعد میں آ جائے گا کہ ان کے دل میں کجی کیوں ہے، کون سا راستہ چھوڑا ہے جو کجی ہے۔ ورنہ قرآن کیا ہے؟ وَالْهَادِيُ الَّذِي لَا يُضِلُّ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ، یہ وہ بیان کرنے والا ہے، یہ وہ گفتگو کرنے والا ہے جس میں جھوٹ کا گمان نہیں، جس میں جھوٹ کا گمان نہیں۔ وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ، اور کوئی ایسا نہیں جو قرآن کی ہم نشینی اختیار کرے، یعنی قرآن کا دوست بن جائے، قرآن کے ساتھ بیٹھے۔ وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ، جب قرآن کی ہم نشینی اختیار کرے گا تو جب اٹھے گا تو کچھ اضافے کے ساتھ اٹھے گا، کچھ نقصان کے ساتھ، کچھ اضافے کے ساتھ۔ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، کچھ اضافہ لے کے اٹھے گا اور کچھ کمی۔ چلیے نقصان کو لفظ کو بدل دیجئے، حالانکہ یہاں نقصان ہے نا، بزیادتن ہو نقصانی نے کی بات، چلیے میں نے لفظ بدل دیا، کمی، یا زیادتی کے ساتھ اٹھے گا یا کمی کے ساتھ۔ یہاں تک اگر قول پڑھا جائے گا انسان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟
کہ کچھ لے کے اٹھے گا اور کچھ چھوڑ کے اٹھے گا، نہیں، آگے تشریح کی مولا نے، زیادتاً فی ہدن نقصاناً فی امن، جب اٹھے گا ہدایت میں اضافے کے ساتھ، گمراہی میں کمی کے ساتھ اٹھے گا۔ صلوات عنایت فرمائیے۔ فیہ شفاء الصدور، اس میں تمہارے دلوں کے امراض کا علاج ہے، شفا ہے۔ اب اسے دل کا مرض وہ نہ سمجھے گا کہ آپ کو خدا نہ کرے میری طرح ہارٹ کا پرابلم ہو جائے تو جانا ڈاکٹر کے پاس ہے۔ کس کے پاس جانا ہے؟ ڈاکٹر۔ یہاں مرادی کے وہ جو امراض ہوتے ہیں نا، روحانی امراض، یہ شفاء الصدور، اس میں تمہارے وہ جو سینوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، اس کا علاج اس قرآن میں، یعنی قرآن اس کا علاج دے گا۔ اور کہیں سے علاج؟ کوئی مرض ایسا نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ وَلِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر ایک مرض کے لیے علاج ہے، ٹھیک ہے نا؟ روایات میں ایسے ہی آیا اور واقعی ایسی، اور یہ روایات کی بات کر رہا ہوں، آیت کی نہیں۔ آیت تو کچھ اور ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے نا۔ روایات میں تفصیلات ہیں اس کی کہ کوئی مرض ایسا نہیں کہ مرض بعد میں آتا ہے، اللہ علاج پہلے کر دیتا ہے نا۔ ہر مرض کا وَلِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر مرض کے لیے دوا ہے۔ کوئی مرض ایسا نہیں کہ اللہ پہلے اس کی شفا ایجاد نہ کرتے۔ لیکن ایک مرض ایسا ہے، اب میں قرآن سے بتائیں گے آپ کو، بے فکر رہیے۔ ایک مرض ایسا ہے جس کا علاج نہیں ہے، ایک مرض ایسا ہے جس کا علاج قرآن میں، بلکہ اگر وہ مرض کسی کو ہو جائے تو اللہ کہتا ہے میں یہ مرض اور بڑھا دوں گا۔ یعنی اللہ یہ بھی نہیں فرما رہا کہ اس کے مرض کو ختم کر دوں گا، کہتے نہیں، کوئی ایسا مرض ہے، کوئی ایسا مرض ہے کہ جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کے مرض کو اور بڑھا، سورہ بقرہ میں نہیں ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میں کل انشاءاللہ، اب تو وقت نہیں ہے نا، کل تفصیل سے پوری آیات پڑھیں گے آپ کے سامنے، لیکن آج ہم تھوڑا سا جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک تو چلے جائیں، کیونکہ اس کے بعد بھی ایک مجلس ہے نا۔ تو اب دیکھیے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ ان کے مرض کو ختم نہیں کرے گا۔ عجیب ہے، وہاں کہہ رہے ہیں ہر مرض کی دوا، کہتے ہیں یہ مرض ایسا ہے میں اس کو اور وزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو اور بڑھائے گا اور بڑھائے گا۔ کون سا مرض ہے یہ کہ جس کو ختم نہیں کرتا اللہ؟ یقیناً کوئی ایسا مرض ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ بڑھے اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے، چھوڑنا نہیں، ان کو چھوڑنا نہیں مجھے، ہے نا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ہے نا۔ اور بھی جگہوں پہ ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم، لگا دی مہر میں نے ان کے دلوں پہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیات 8ویں سے لے کے اور 18 نمبر سورہ بقرہ کی کل ساری پڑھیں گے آپ کے سامنے۔ ان ساری آیات میں ذکر ہے کس کا؟ منافقین کا۔ کس کا ذکر ہے؟ منافقین کے لیے اللہ کہتا ہے، اب سنیے جناب، بہت دیر آپ نے میرے ساتھ دیا ہے اس ایک مطلب کو پہنچانے کے لیے۔ یہ طے ہو گیا
کہ منافق وہ ہے یا نفاق وہ مرض ہے کہ جس کا علاج اللہ نہیں کرتا بلکہ اس کے مریض کو اور بڑھاتا جاتا ہے، اس کے مرض کو۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ نے ظالموں کو، جابروں کو تو سمجھ میں آ رہی ہے بات، پریشان نہ ہوا کریں کہ کب ان کو بدلہ ملے گا، کب یہ انجام کو پہنچیں گے ظالم، کب یہ شیطانی طاقتیں انجام کو پہنچیں گی، کب یہ سامراجی طاقتیں انجام کو پہنچیں گی، کب یہ مظلوموں کا، معصوموں کا، بے گناہوں کا خون ختم ہوگا، کب یہ ان کے چتھڑے اڑنے بند ہوں گے۔ کہ نہیں، یاد رکھ، جب مشیت طے کر لینا کسی کو تباہ و برباد کرنے کی۔ فرعون کا ظلم کہاں تک پہنچا تھا یاد ہے؟ ایک مماثلت یاد رکھیے، فرعون کا سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ اس نے معاذ اللہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو مارا تھا، سب سے بڑا ظلم۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہزاروں سال کے بعد یہ ظلم تکرار کیا جا رہا ہے کہ نہیں تکرار کیا جا رہا؟ ہمارے ساتھ بھی ہوا، کوئٹہ میں ہماری خواتین کے ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا، حاملہ عورتیں، پریگننٹ عورتیں بیچاری، جن کے رحموں میں، جن کے شکموں میں بچے، ان کو مارا جا رہا ہے قتل کے۔ تو بے اطمینان رکھو نا، سمجھ لو نا، یعنی یہ ظلم وہاں تک پہنچے گا، وہاں تک پہنچے گا، یقین رکھو میری بات کا، یہ اس جگہ تک ظلم پہنچے گا کہ ظالم کو پناہ، اس کے مورچے، بینکر، بلڈنگیں، یہ سب نہیں، ہوا، فضا، زمین، سمندر، کوئی چیز اسے پناہ نہیں دے گی۔ اگر کسی غار میں چھپے گا، غار پکار کے کہے گا یہاں چھپا ہوا ہے، آ جاؤ پکڑو۔ کسی درخت کے تنے میں گھس جائے گا، وہ تنا پکارے گا یہاں آؤ، یہ سہونی میرے اندر چھپا ہوا ہے، نکالو، مارو۔ جنگلوں میں، جھاڑیوں میں چھپے گا، جھاڑیاں آواز دیں گی ادھر آؤ، یہ میرے اندر چھپا ہے۔ آپ ابھی تک شک میں ہیں، آپ کا شک دور کرتا ہوں، اطمینان سے بتاؤ جو آ رہا ہے کیا وہ صرف انسانوں کا امام ہے یا کائنات کا امام ہے؟ کس کا امام ہے؟ اب دلیل مل گئی۔ آپ کہیں گے بہلانے کے لیے باتیں کریں، جھاڑی آواز دے گی، تنا آواز دے گا، پہاڑ آواز دے گا، سمندر آواز دے گا، سمجھ میں آیا؟ پہلے بتا دیے کہ اس کا مسلح کہاں ہے؟ پانیوں پر ہے۔ ساری لڑائی تو وہیں سے ہونی ہے نا بھائی، کہاں سے ہونی ہے؟ پانیوں سے۔ وہی ہے نا، انہوں نے 95% دنیا کو اپنے بحری بیڑوں کی مدد سے گھیرا ہوا ہے نا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم پر تو بے وفائی کا الزام لگا دیا فوراً، نکل آئے بھیر بوٹیاں، سوشل میڈیا پہ بلا کے مروا دیا میں۔ ارے تم نے کیوں نہیں بلایا تھا بدبختو؟ تم بلا لیتے نا، تم تو بڑے وفادار ہو، تم پاکستان بلا لیتے، سعودی عرب بلا لیتے، وہ تمہارا صلاح الدین جس کو تم نے بنایا ہوئے اردکان وہ بلا لیتا، مصر بلا لیتا، جو بارڈر نہیں کھول رہا، اس کے بارڈر نہیں کھولنے کی وجہ سے ہزاروں فلسطینی قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اردن نے بلا لیا ہوتا، اور کتنے اسلامی بڑے بڑے ممالک کے نام لو بلا لیا ہوتا نا۔ ہم تو بے وفا ہے نا، تم تو وفادار ہو، تم ایسے ہی وفادار ہو کہ حسین پوری عالم اسلام میں خط بھیجتا رہا، تم میں سے ایک بھی نہیں آیا
بے وفا ہمیں کہتے ہو؟ یا بے وفا ہمیں کہتے ہو؟ اچانک تو نہیں ہو گیا تھا کربلا کا واقعہ، کوئی ایک دن میں ہو گیا تھا کیا؟ مدینے سے چلے تھے، پورے عالم اسلام کو معلوم تھا اور اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ کہاں جا رہا ہوں۔ 4 مہینے مکے میں رہے تھے، خط بھیجے تھے پورے عالم اسلام کو، طواف کر رہے تھے حاجی، نہیں گئے حسین کے ساتھ۔ حج نہیں خراب ہو جائے کہیں، عبادت نہیں خراب ہو جائے۔ سنیے ایک اور اشارہ اور مجلس ختم۔ یہی کہتے ہیں نا لوگ، نہیں عبادت میں دوسری چیز کو شامل نہیں، عبادت میں دوسری چیز کو شامل نہیں۔ تو کیا تھا وہ حج جو حسین نے چھوڑا؟ یہی کہہ رہے تھے وہ ہزاروں لاکھوں لوگ کہ ہم اپنی عبادت میں کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے۔ حسین چلا گیا، حج چلا گیا، قبلہ چلا گیا، کعبہ چلا گیا، نماز چلی گئی، سب حسین کے ساتھ گئی، تم ادھر ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے۔ یعنی عبادت میں کوئی اور چیز نہیں، عبادت میں کوئی اور چیز نہیں، عبادت میں کوئی... کیسے خیالات ڈالنا چاہتے ہو اس قوم کے دماغوں میں؟ ایک جوشیلی قوم، ایک حسین کے نام پر حرارت پیدا جس کے دل میں ہوتا ہے، وہ قوم جو حسین کے نام پہ ساری دنیا سے ٹکرانے والی قوم، اس کو گمراہ کرنے والے پیدا ہو گئے آج۔ تو بھی جواب دو نا مجھے، وہ بھی تو عبادت کر رہے تھے، حج کر رہے تھے نا، انہوں نے بھی حج نہیں چھوڑا؟ نہیں، حج جیسی عبادت جیسے چھوڑ دیا، پھر پتہ نہیں اگلے سال زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، عبادت نہ رہ جائے۔ یہی جواب تھا ان حاجیوں کا۔ اور حسین اپنے خانوادے کے ساتھ چند ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا، یہی کہتے رہ گئے لوگ عبادت بچاؤ، عبادت بچاؤ۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا جو وجہ قبول عبادت ہے وہ تو گیا، جس کی وجہ سے عبادت قبول ہوں گی وہ تو گیا۔ لوگ حج سے واپسی میں گھروں کی تیاری کا خوش ہو کے جا رہے تھے، مبارکبادیں لے رہے تھے، ظاہر ہے ایک مہینہ تو لگتا ہوگا نا بھائی، 10 12 ذی الحج کو حج ختم ہوا، چلو کچھ حالتوں میں 13 ذی الحج، بعض مسائل ہیں جن میں 13 ذی الحج کو ختم ہوا، 13 ذی الحج میں 10 محرم میں کتنا فاصلہ ہے؟ 27 دن۔ ابھی تو لوگ اپنے گھروں کو بھی نہیں پہنچے ہوں گے، ابھی تو حاجی حج سے فارغ ہو کے تھکان اتار کے شاپنگ کر رہے ہوں، بازاروں میں گھوم رہے ہوں گے، اگر پہنچ کے مبارکبادیں پورا شہر جمع ہو کے مبارکباد دے گا۔ کسی کو یہ احساس نہیں کہ جس نے تمہیں حج بتایا، جس نے تمہیں عبادت بتائی، اس رسول کے نواسے کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، بے گور و کفن پڑا۔ کوفے میں بھی تو حاجی واپس آئے ہوں گے، انہیں نہیں معلوم کہ کیا ہو گیا حسین کے ساتھ۔ شام میں بھی تو حاجی واپس آئے ہوں گے، حج کر کے مبارکبادیں وصول کر رہے ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ مبارکبادیں وصول کر رہے ہوں گے نا حج کے لیے۔ اسی شام کے بازار میں آل رسول کو لایا جا رہا ہے، تم مبارکبادیں لے رہے ہو، تم مٹھائیاں بانٹ رہے ہو اور مٹھائیاں کھا رہے ہو، تم تحفے لے رہے ہو اور تحفے دے رہے ہو، تمہیں یہی نہیں معلوم کہ ہوا کیا۔ آج بھی ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے کہ ہوا کیا۔ امتحان بتا کے نہیں آتا، امتحان ایسے ہی آتا ہے جیسے آ رہا ہے، کہ کون مظلوم کی صف میں کھڑا ہے، کون ظالم کی صف میں کھڑا ہے۔ کل یاد دلا دیجئے گا،
میں نے منافقین کے ذکر پہ ختم کر رہا ہوں بیان کو، یہیں سے کل شروع کروں گا، بھول جائے کوئی بھی بچہ مجھے یاد دلا دے، ورنہ پھر تقریر شروع کرتا ہوں کہیں سے کہیں نکل جاتی۔ کیا تھا یہ شام؟ آپ نے سنا ہے نا کیا فرماتا تھا میرا مولا؟ الشام، کیوں کیا تھا شام؟ اس کی 2-3 وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ، جب کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں، تو مولا نے 3 بار فرمایا تھا الشام الشام الشام، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس نے کہا تھا مولا وہاں کیا ہوا؟ کربلا میں تو اتنے 72 شہید ہو گئے، آپ کے بابا، بھائی، بھانجے، بھتیجے سے، آپ کے چچا عباس اور چچا۔ کہ تو نے انصاف سے کام نہیں لیا، غیرت مند اور بہادر کے لیے قتل ہو جانا آر کا باعث تھوڑی ہے، اس کے لیے تو آر کا باعث یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی ماں، بہنوں، پھوپھیوں، بیٹیوں کو بازاروں میں سر برہنہ لایا جائے۔ بس چند جملے، ایک یہ سنا ہے نا آپ نے، لیکن وہ شام کیا ہے جہاں زین العابدین کی ماں، بہنوں، پھوپھیوں کو لایا گیا تھا؟ آئیے میں اس شام کا ایک منظر آپ کو بتاتا ہوں۔ جب میں پہلی بار جب گیا تھا شام، تو پرانا شہر کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کر دیا گیا، محفوظ کر دیا گیا نا، پرانا دمشق، بعد میں باہر جو ہے نیا دمشق ہے، پرانا دمشق وراثت، انسانی ورثہ قرار دے کے اس کے گرد باؤنڈری کھینچ کے، وہ وہی دمشق، یاد رکھیے گا، وہی دمشق۔ اس کے بازار بھی وہی، رینوویشن ہوتی رہتی ہے، ظاہر نئی چیز اس میں گر گیا، کچھ بنا دیا، یہ کر دیا، لیکن نقشہ وہی کا وہی ہے۔ بازار شام کا نقشہ، یعنی کسی میں جرت نہیں کہ اگر کہیں 4 فٹ چوڑا ہے بازار کے، اس کو جناب وہ توڑ تاڑ کے 10 فٹ کا کر دے، نہیں۔ کہیں 20 فٹ کا ہے تو کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ اس کو 10 فٹ کا کر دے۔ ایسے ہی ہے نا، جب آپ باب الساعات سے اندر داخل ہوتے ہیں تو کہیں بازار چوڑا ہے، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، کہیں چوڑا ہے، کہیں پتلا ہے نا، کہیں 20 فٹ ہو جاتا ہے، کہیں 10 فٹ، کہیں 6 فٹ، اور ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں بمشکل 4 فٹ بازار کی چوڑائی اتنی۔ چلو بھائی آدھا فٹ کم زیادہ ہوگی، آج کل اس پہ بھی بڑا جھگڑا ہے۔ ایک جگہ میں نے ایک جگہ کی ناپ ذرا سی کم بتا دی تھی، تو اس نے مجھ پہ لعنت بھیجنا لازم سمجھا، میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ بھی اس کو معاف کر دے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے کیا کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا بھائی معاف کر دینا، 4 فٹ کہہ رہا ہوں، ممکن ہے 4.5 فٹ ہو، 5 فٹ ہو، 3.5 فٹ ہو، بہرحال چھوٹا بازار ہے۔ وہاں سے میں نے عرض کیا نا کہ ایسے شیطان اور ابلیس صفت بیٹھے ہوئے ہے نا، کانے اور آنکھیں لگا کے، جن کی ڈیوٹیاں صرف یہی لگائی گئی ہیں، صرف یہی لگائی۔ کیوں؟ صرف ہدف، ٹاسک ایک ہے کہ ان کو اس مرکز سے جوڑ دیا جائے، جو مرکز، اس مرکز سے توڑ دیا جائے جو مرکز سامراج سے ٹکرا رہا ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ جملہ یاد رکھیے گا، کبھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کو اس مرکز سے توڑ دیا جائے، تشیع کو، وہ مرکز جو مرکز ٹکرا رہا ہے شیطانی طاقتوں سے، جو لڑ رہا ہے شیطانی طاقتوں سے، ان سے ان کو عام شیعوں کو بالکل علیحدہ کر کے کھڑا کر دیا جائے، بالکل علیحدہ۔ سنیے، میں نے اب مثال دے دی، میں نے معاف کر دیا اس کو جس نے بھی کہا تھا یہ۔ تو بہرحال 3.5-4 فٹ۔ میں جب پہلی بار گیا باب الساعات سے، ظاہر مجھے رہنما کی ضرورت تھی، مجھے تو نہیں معلوم تھا، پہلی بار پہنچا تھا، تو بیچارہ مجھے گھما رہا تھا، کبھی ادھر دائیں لے جاتا، کبھی بائیں لے جاتا، گلیوں میں لے جاتا۔ میں پریشان، بھائی بازار سیدھا جا رہا ہے، کتنا لمبا ہوگا؟ آدھے گھنٹے کا راستہ سے زیادہ نہیں ہے، وہ دربار تک کا، یعنی وہ جو بنی امیہ کی مسجد، نام مسجد نہیں تھی وہ، اس کو بچانے کے لیے نام رکھا گیا تاکہ لوگ تباہ و برباد نہ کرتے، وہ قلعہ تھا،
محل، اور محل بھی رومیوں کا بنایا ہوا تھا، رومیوں سے مسلمانوں نے لیا، مسلمانوں کے تصرف میں آ گیا تھا۔ تو جناب وہ قلعہ جس کو آج کل مسجد بنی امیہ کہا جاتا ہے اس کی بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ باب الساعات سے جب میں داخل ہوا، کبھی دائیں لے گیا کبھی بائیں لے گیا، دائیں طرف ایک گلی میں لے گیا، ایک کی دیوار کے پاس کھڑا کیا، چرچ کی دیوار تھی اور وہاں تختی لگی ہوئی تھی کہ اہل بیت تھک کر یہاں بیٹھ گئے تھے دیوار۔ خیر وہاں سے آگے بڑھا اور آگے گیا، بائیں طرف ایک گلی میں لے گیا، محلے وہ یہودیوں کا، وہاں تو آپ جانتے ہیں تینوں آبادی ہیں شام میں، یہودیوں کا معبد، وہاں پہ جناب دیوار پہ لکھا ہوا کہ یہاں بھی بیٹھا تھا قافلہ اہل بیت کا، روکا گیا تھا یا بیٹھا تھا جو بھی تھا۔ دیکھیے بات یہ کہ میں بھی انسان ہوں آپ کی طرح، تو مجھے بھی تھوڑا سا وہ ہوا کہ بھئی یہ بازار سیدھا سیدھا جا رہا ہے، ممکن ہے شاید اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن ایک سوچ تھی تو ممکن ہے لوگوں نے ایسی چلو زائرین کو لے جانے کے لیے بنا دیا ہو، یہاں بھی لے جاؤ زائرین کو، یہاں بھی لے جاؤ، جیسا بعض جگہوں پہ ہوا بھی ہے، ایسا ہوتا بھی ہے۔ خیر گیا، ایک دن گیا، پھر اس بازار سے گزرا، وہ بازار جو تنگ ترین ہے نا، جس کا میں نے عرض کیا کہ 4 ساڑھے 4 5 فٹ کا ہوگا، اس سے زیادہ کا بازار نہیں۔ تو دوسرے دن پھر گیا، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کبھی جو چوڑے چوڑے بازار ہیں اس وقت تو چلو اب تو کورڈ ہیں، اس وقت کورڈ نہیں ہوں گے، تو یہاں سے قافلہ گزر رہا ہے اونٹوں کا، یہ اتنی تنگ جگہ سے ناقے کیسے گزرے؟ اب سنیے گا وہ شام، جس شام کو یاد کر کے زین العابدین خون کے آنسو روتا تھا، میں وہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ یہاں سے کیسے گزرے ہوں گے سمجھ میں نہیں آتی تھی بات۔ خیر گیا رقیہ میں، یعنی وہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے مجلس پڑھنے، مجلس پڑھتے 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 اچانک جیسے ہوتا ہے نا کہ میں ہی تو پڑھتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات، میں ہی تو پڑھتا ہوں، پھر سمجھ میں آیا کہ مسئلہ کیا تھا۔ جب یہ قافلہ دمشق پہنچا تھا، حکم آیا تھا یزید کا کہ ابھی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی، باب الساعت کے باہر ٹھہرا دو، نہ فرش نہ شامیانہ، آل رسول ایسے بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ، کتنے پہر بیٹھے رہے، کتنے دن مجھے نہیں معلوم۔ جب سجاوٹ مکمل ہوئی پھر حکم ہوا کہ اب قیدیوں کو لایا جائے، اور جب قیدیوں کا یہ کارواں دمشق میں شامل ہوا تو دوسرا حکم یہ دیا گیا تھا کہ ہر محلے سے ان کو گھماؤ۔ اب معلوم ہوا آپ کو 9 گھنٹے یا 3 دن یا 4 دن کیوں لگے تھے دربار تک پہنچنے میں۔ یہ بدبخت ایک ایک گلی میں ان قیدیوں کو لے کر جاتے تھے تاکہ ہر محلے میں ان کا تماشا بنے، اور پھر جب اس جگہ پہنچے آپ نے ایک روایت سنی ہوگی یقیناً ہر ایک سے، مجھ سے بھی، کہ جب یزید کے دربار میں اسیر پہنچے تھے ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے۔ میں حیران تھا، ناقوں پر آنے والا قافلہ ان کے گلوں میں رسی کہاں بندھی؟ تو سنو، جب اس تنگ ترین بازار میں یہ قافلہ پہنچا، ناقے بڑھ نہیں سکتے تھے، ناقے چل نہیں سکتے تھے، دونوں طرف ہجوم تھا، اژدہام تھا، مردوں عورتوں کا، شامی عورتوں کا ہجوم تھا، اژدہام تھا۔ ان ملعونوں نے کیا کیا؟ ناقوں سے بیویوں بچوں کو نیچے اتارا اور ایک قطار میں ایک رسی میں باندھا تھا، ایک رسی میں ان قیدیوں کو باندھا تھا، کیونکہ 2 مل کر بھی نہیں چل سکتے تھے۔ ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے۔ بیویوں کا عالم یہ تھا کہ سر نیوڑائے ہوئے، بالوں سے چہروں کا پردہ کیا ہوا۔ اب اندازہ لگاؤ سید سجاد کے صبر کا، شجاعت کا، ہمت کا، کائنات کا امام ہے۔ میرے مولا حسین کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتا ہوں، اے مولا، جب آپ ذوالجناح سے تشریف لائے تھے
سے گوارا نہ ہوا تھا کہ میری زندگی میں کوئی میرے خیمے میں داخل ہو جائے۔ یہ امتحان آپ کے بیٹے سید سجاد کا تھا کہ ہاتھوں میں مہار ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا، گلے میں طوق خاردار، سر جھکائے دربار کی طرف جا رہا ہے۔ پس عزادارو، اس منظر کے لیے جو جملہ کہا تھا سید سجاد نے موجود ہے مقاتل میں۔ ہمیں شام کے بازاروں میں اس طرح لایا گیا تھا جیسے زنجبار کے غلاموں اور کنیزوں کو بیچنے کے لیے لایا جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تمام حاجتوں کو پورا فرما دے۔ تمام مومنین کی بس آپ سے درخواست ہے، میں پرچہ تو مجھ سے گم ہو گیا، جہاں بھی جن مومنین کے ایصال ثواب کی مجلس تھی ان کو شامل کر